علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے میں وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں جس کے گھر 3 بار وہ دعوت پر آ چکے ہیں. تو کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ٹھیک سے انہیں سمجھا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 26 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ پورے سوشل میڈیا پر 26 نومبر کی دھوم دھام مچی ہوئی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں محترم جناب اویس ربانی صاحب، جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم پر یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے کہ 26 نومبر کو ہونے جا رہا ہے مناظرہ. کیا یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو آپ مناظرے کا نام دیں گے، مکالمے کا نام دیں گے، کس چیز کا نام دیں گے؟ 26 نومبر کو بہت سارے لوگ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ یہ 26 نومبر کب آئے گا. اب میں بھی 26 نومبر کے انتظار میں ہوں، کیونکہ محترم جناب اویس ربانی صاحب نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 26 نومبر کو ہونے جا رہا ہے مناظرہ. اب یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر اب طرح طرح کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے انکشافات ظاہر ہو رہے ہیں. میں اگلے دن ہی محترم جناب اویس ربانی صاحب کا جو لائیو ٹیلی کاسٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا. اس میں انہوں نے مرزا جہلمی کے شاگرد سے بات کی. مرزا جہلمی کا شاگرد کہتا ہے کہ میں تو اس کا شاگرد ہوں اور پہلے شاگردوں میں سے ہوں. علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے میں وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں جس کے گھر 3 بار وہ دعوت پر آ چکے ہیں. تو کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ٹھیک سے انہیں سمجھا نہیں. تقریباً انہوں نے کہا کہ میرے پاس مرزا جیلمی صاحب 3 مرتبہ انہوں نے میری دعوت بھی کھائی ہے. اتنا قریبی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مرزا جیلمی صاحب اس مناظرے میں آئیں. اب آپ بتائیں، جس کا طالب علم یہ کہہ رہا ہو کہ مرزا جہلمی مناظرے میں نہیں آئے گا، اور وہ عرض بھی کر رہا ہے کہ میں اپنے استاد سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس مناظرے میں شرکت کریں. اصل میں خراب یہ جو آج نوبت پہنچی ہے کہ آج آپ کو 26 اکتوبر آئی تھنک آپ کی ڈیٹ ہے، وہ گزر گئی ہے. 26 نومبر، سوری 26 نومبر جو آپ کی ڈیٹ آج اب آ رہی ہے، یہ نوبت اصل میں یہاں تک آتی ہی نہ کبھی بھی. تو اصل میں یہ سب کی وجہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے. تو ایسا کبھی ہونا بھی نہیں تھا. خیر، تو اب آپ نے وہ اناؤنس کر دیا ہے، تو میرے خیال سے جو ان شارٹ اگر میں کہوں تو اب انہیں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ ہی بھی کہتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے اور میں لتی لا دیں گا. تو اگر آپ لتی لا دیں گے تو پھر آپ کو ضرور آپ بیٹھنا چاہیے علماء کے سامنے، آپ پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینے چاہیے. اور ہمیں بھی اس بات کا پتہ چلے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے. مرزا جہلمی صاحب جو ہیں وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ قیامت تک ٹائم ہے. اویس ربانی صاحب نے تو ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کا میں سیمی فائنل کھلاتا ہوں، فائنل آپ کا بعد میں کھلا دوں گا. لیکن مرزا جہلمی صاحب کہتے نہیں آپ مجھے فائنل ہی کھلائیں. یار فائنل کیسے کھلائیں؟ فائنل تو وہ اس طرح کھیلا جائے گا کہ جس کو اپنی ہار کا پتہ ہو، جو یہ کہے یار میں دوسرے میچ تو نہیں جیت سکتا لیکن مجھے فائنل کھلا دو، کسی طریقے سے فائنل کھلا دو. بھائی فائنل میں پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے میچ جیتنے پڑیں گے. لیکن اویس ربانی صاحب کا آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے پہلے میچ نہیں کروائے، آپ کا ڈائریکٹ سیمی فائنل کروا رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب کی عظمت کو سلام. انہوں نے اتنا بڑا ان کو چیلنج کر دیا کہ میرے سامنے بیٹھ کر بات کریں. اگر آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کو ہرا دیں گے پھر اویس ربانی صاحب آپ کا فائنل بھی کروا دیں گے. جب آپ سیمی فائنل ہی نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ کا فائنل کیسے ہو؟ آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہیں. اب ایک زمبابوے کی ٹیم ہو اور وہ کہے کہ ہم پہلے میچ نہیں کھیلیں گے، ہم فائنل کھیلیں گے. بھائی ان کو کون کھلائے گا فائنل؟ پہلے ان کو کہیں گے آپ پہلے میچ کھیلو پھر بات. میں بھی اب 26 نومبر کے انتظار میں ہوں. امید کی جا سکتی ہے کہ مرزا جہلمی صاحب جو ہیں اس مناظرے میں تشریف لے آئیں اور یہ مناظرہ ہمیں دیکھنے کو ملے، اور مرزا جہلمی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے استاد کتنے ماہر ہیں. ان کا جو شاگرد ہے محمد عمیر اس کا نام ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے استاد صاحب عربی سے ناواقف ہیں. ان کے سامنے 3 تراجم رکھے جائیں تو ان کی بنائے استدلال سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ اس مترجم پر اعتماد کر لیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟
تو उनकी बनाई इस्तदलाल उस मुतरज्जम पर एतमाद करना होगी। लेकिन जब आलिम किसी बात पर गुफ्तगू करता है या कि कोई राय देता है तो उसकी बनाई इस्तदलाल अरबियत है, अरबी के कवायद व ज़वाबित हैं। तो मेरा ये मानना है कि अली मिर्ज़ा साहब अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी बनाई इस्तदलाल आमी वाली है, उलमा की बनाई इस्तदलाल अरबियत की है। वो अरबी के कवायद और ज़वाबित को बनाए इस्तदलाल बनाकर किसी जगह पर भी अपना बयान पेश करेंगे, किसी आयत की तशरीह करेंगे, किसी आयत का तर्जुमा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को अली मिर्ज़ा साहब खुद समझते हैं, जानते हैं। वो जिसको अरबी का पता ना हो, अरबी के कवानीन का पता ना हो, वो मुनाजरा कैसे करेगा, वो मुकालमा कैसे करेगा। और एक और शागिर्द उसने कहा है कि मिर्जा जहलमी साहब ने अहादीस मुबारका के गलत तर्जमे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अरबी सीखा हूं और अरबी सीखने के बाद मैंने मिर्जा जहलमी ने जिस हदीस पाक का तर्जमा किया है, उस हदीस पाक को मैंने पढ़ा है, वो हदीस पाक का तर्जमा सरासर गलत किया है। ये बातें तो रही अपनी जगह, लेकिन अब देखा जाएगा 26 नवंबर को क्या होगा। आप भी इंतजार में हैं, मैं भी इंतजार में हूं। अब देखते हैं कि फतह किसकी होगी। फतह तो हमेशा हक की होगी, क्योंकि पहले मिर्जा को खत्म करने के लिए मेहरे अली आए थे, अब मेहरे अली का गुलाम आ रहा है मिर्जे को खत्म करने के लिए। तो देखना मत भूलिएगा 26 नवंबर मैं और मौलाना का प्रोग्राम जो उवैस रब्बानी साहब करते हैं, ये लाइव नशर किया जाएगा और उम्मीद है कि मिर्जा जहलमी साहब इस प्रोग्राम में आए। लेकिन जो इंकिशाफात आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मिर्जा जहलमी साहब फरार हो चुके हैं, वो मुनाजरे में नहीं आएंगे। उनकी सिर्फ यही एक ही रट है कि फाइनल खिलाओ, फाइनल खिलाओ, फाइनल खिलाओ।